اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے مالدار آدمی، تیرے مال کے اندر میرے ان بندوں کا بھی حق ہے جو مال کی نعمت سے محروم ہیں، ان بندوں کا بھی حق ہے جو ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں ہیں اپنی سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مالدار تیرے مال کے اندر اس کا بھی حق ہے۔ یہی اسلام کا کنسپٹ ہے کہ غریب غریب نہ رہ جائے اور امیر امیر نہ ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ امیر رب کی نعمتوں سے جتنا اس کو مل رہا ہے ملتا جائے، وہ بڑھتا جائے، اور وہ اپنے خزانوں کو غریبوں کے لیے بھی کھول دے۔ قرآن پاک نے اس کو بڑے واضح الفاظ سے بیان کیا۔ عام طور پہ نفسیات انسان کی وہ یہ سمجھتا ہے، ویسے نہیں، آپ اپنے ایونٹس کو دیکھ لیں، شادی بیاہ کو دیکھ لیں، ایون آپ اپنی غمی کے موقعوں کو دیکھ لیں، غمی کے موقعوں پہ ہم اہل سنت ہے، سنی ہے، ختم پاک دلاتے ہیں، تیجا، 10واں، 40واں، پھر سالانہ برسی ہے، ہم سارے کام جب کرتے ہیں تو دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ جہاں 5 کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 10 لگاتے ہیں، جہاں 100 کی ضرورت ہے وہاں 1000 کی ضرورت کی جگہ لاکھ لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ ادھر نہیں ہم سوچتے کہ مال خرچ کر رہے ہیں کم ہوگا، ادھر نہیں کبھی سوچا کہ یار تھوڑا کر لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں، نہیں، جب آتا ہے معاملہ زکوٰۃ کا تو پھر ہم سمجھتے ہیں وہ اچھا لاکھ پہ کتنا ہوگا۔ سوال بھی بات پوچھنے والے نا ہم سے بڑے انداز سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کتنا زیادہ ہوگا؟ اچھا اتنا زیادہ آئے گا، تھوڑا نہیں بنتا۔ یعنی راہ خدا میں جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو دیتے ہوئے ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے کہ اے میرے بندو لا تسرفوا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، وہاں ہم نہیں سوچتے۔ اور جہاں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جتنا تجھ پر مقرر ہے تو اس سے زیادہ دے گا تو تیرے رب کی رحمت تجھ پہ اس سے زیادہ آئے گی، اس سے زیادہ آئے گی۔ کیسے زیادہ آئے گی؟ ایک تو ہے نصاب، یہ جو ہم زکوٰۃ کا مسئلہ تو کیونکہ فرض ہے، اس کو تو فضائل کی ضرورت نہیں ہے، فضائل ترغیب کے لیے ہوتے ہیں، لیکن فضائل جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں وہ فضائل اس سے اگلے کے ہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ ہم کمزور دل اور شیطان کے چنگل میں رہنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ترغیب ہے۔ بندہ تو سوچتا ہے کہ میں لاکھ میں سے 2500 دوں گا تو یہ 2500 کم ہو جائے گا، یہ کم نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اس 2500 سے تیرا 2.5 کروڑ ہو سکتا ہے، اس 2500 سے تو ارب پتی ہو سکتا ہے، تیرے تھوڑے دینے سے تیرے مال میں اضافہ ہوگا۔ پھر بندہ سوچتا کیسے ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے کم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے ذرا تو اس بات کو دیکھ کہ ایک کسان جب اپنی زمین پہ ہل چلاتا ہے، مٹی کو نرم کرتا ہے، وہ سخت مٹی کے اوپر دانے نہیں ڈالتا، پہلے مٹی کو نرم کرتا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے مٹی کے نیچے ہل چلا کے، اور آج کل تھریشر کے ذریعے، اور پھر نیچے ڈال کے اوپر سے سہاگا ڈال کے تو بالکل نیچے دبا دیتا ہے، میری مٹی کے سپرد کر دیتا ہے، اور پتہ ہے مٹی سب کچھ کھا جاتی ہے۔ اس کے باوجود اس رب کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ رب العالمین مٹی کے اندر چھپائے ہوئے ایک دانے سے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، فرمایا دانا ایک ہوتا ہے، وہ بھی مٹی کے نیچے چھپایا گیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس رب کی قدرت ہوتی ہے، وہ اس دانے کو پیدا کرتا ہے اور پیدا کر کے ایک دانے سے 7 سٹے پیدا فرما دیتا ہے۔ کتنے سٹے؟ 7۔ اور پھر فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر اللہ اس ہر ایک سٹے میں 100 دانا پیدا کر دیتا ہے، تو ایک دانے سے کتنے دانے بنے؟ 700۔ ایک دانے سے 700۔ اور یہ وہ ہے جو جاہل سے جاہل کو بھی پتا ہے، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کو بھی پتا ہے، اور ماسٹر کیے ہوئے کو بھی پتا ہے، اور جو بزنس کا ماسٹر ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے جب زمین کے اندر دبا دے تو اللہ اس سے بھی 700 گنا زیادہ دے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ یہ نہیں فرماتا صرف 700، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے اس 700 سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جس کو ہم ذرا اسی کو فرق دیکھ لیں
ایک جیسی زمین ہے. میں زمیندار ہوں, کسان ہوں, میں زمیندار ہوں, میں بھی اپنے علاقوں کو سمجھتا ہوں اور آپ بھی بڑے بزرگ جو ہے وہ سمجھتے ہوں گے. ایک جیسی زمین ہوتی ہے, 1 ایکڑ سے 40 من نکل رہا ہے اور 1 ایکڑ سے 50 من نکل رہا ہے, 1 ایکڑ سے 30 من نکل رہا ہے اور 1 ایکڑ سے اس سے 5 من کم نکل رہا ہے. تو کہیں کم اور کہیں زیادہ محنت دونوں نے کی ہوتی ہے, پانی دونوں نے لگایا ہوتا ہے, کھادیں دونوں نے ڈالی ہوتی ہیں, لیکن کہیں زیادہ کہیں کم. وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے میری مرضی ہے, جس کو چاہوں زیادہ دے دیتا ہوں اور جس کو چاہوں 700 دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ رب کی شان ہے. اور رب تعالیٰ نے اسی طرح اور مثال دی. پھر زمینوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے صدقات کو زکوٰۃ کو لے کر زمینوں کی مثال دی. زمینیں 2 طرح کی ہیں, ایک ہے بنجر زمین اور ایک ہے زرخیز زمین. اللہ نے قرآن میں اس زمین کا تذکرہ فرمایا. وہ جو بنجر زمین ہے اس پہ تو پانی زیادہ سے زیادہ بھی آئے تو تھوڑا اگاتا ہے. بنجر زمین میں پانی جتنا مرضی ڈالتے جائے فصل تھوڑی ہوتی ہے. اور جو زرخیز زمین ہوتی ہے پانی اس کو تھوڑا بھی لگ جائے. میں جس علاقے کا ہوں نا, میرے گاؤں میں بارانی زمینیں, ٹیوب ویل کا نظام نہیں تھا. اب تو کچھ تھوڑا لوگوں نے لگا لیے. جب ہم بچے ہوتے تھے تو پورے گاؤں میں ایک بھی ٹیوب ویل نہیں تھا, کوئی نہری نظام نہیں تھا. بارانی ہے, پورے رب کی صرف اور صرف رب پر بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. اور جو بنجر زمین ہے اس پر جتنا مرضی پانی ڈال دے وہ زرخیز زمین جتنا نہیں جھاڑ دیتی. اور جو زرخیز زمین ہے پانی تھوڑا بھی ہو تو جھاڑ زیادہ آ جاتا ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا جو نیک, جو میری مرضی کا میرا بندہ ہے, میری مرضی ہے میں اس کو زیادہ دے دوں. اور یہی مثال ہے. فرمایا میرے بندے اگر اپنے خوش دلی سے دیتا ہے تو تجھے 700 تو میں نے دینا ہی دینا ہے, اور میری مرضی ہے اگر تو زیادہ محبت سے دے گا تو تجھے اور زیادہ عطا فرماؤں گا. جس طرح میں اس کسان کو زیادہ دیتا ہوں میرے محترم بھائیوں. اور اگر ہم خوش دلی سے دے, اور دے کیوں, قرآن نے اس کا بیان کیا. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ. وہ لوگ جو اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے دیں, اللہ کے لیے سمجھ کے دیں, تو اللہ فرماتا ہے ان کی مثال تو اس زمین جیسی ہے جو بنجر زمین کے مقابلے میں تھوڑا پانی لیتی ہے اور پھل زیادہ دیتی ہے اس زرخیز زمین کی. اے بندہ مومن, اگر تیرے دل میں میری محبت زیادہ ہو تو تیری مثال زرخیز زمین والی ہے. میں پانی کا ایک قطرہ ڈالوں تیری فصل اور بڑھ جاتی ہے. ارے تو مجھے ایک دے گا, میں تجھے لاکھوں کروڑوں دوں گا اس کے بدلے میں. اور پھر اس کو اور ایک اینگل سے سمجھیں. نارملی 2 طرح کا مال ہوتا ہے جب ہم کسی کو دیتے ہیں. ایک وہ مال ہے جو ہم قرض کے طور پہ دیتے ہیں, ادھار کے طور پہ دیتے ہیں, اور ایک وہ مال ہے جو ہم اللہ کے لیے دے دیتے ہیں, معاف کرنے کے لیے, کہ میں نے واپسی کی ڈیمانڈ نہیں کرنی. آپ ذرا مجھے بتائیں کہ انسان سیکیور کس میں ہوتا ہے؟ قرض دینے میں سیکیور ہوتا ہے, یعنی واپسی ملنے کی امید, یا نارملی دے دینے سے ہوتا ہے, یار دل کرے گا دے دینا, دل کرے گا نہ دینا. قرض کے طور پہ جب دیں گے, ڈاکومنٹ سائن کر کے دیں گے, ٹائم پیریڈ مقرر کر کے دیں گے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے, تو بندہ سیکیور ہوتا ہے. ہاں یار مل ہی جانا, چلو دیر سویر ہو جائے گی, مل ہی جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. فرمایا میرے بندو کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ کیا دے گا؟ اللہ کو قرض. ارے قرض اللہ کو؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کے پاس, میرے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ جی کس کا دیا ہوا ہے؟ حقیقت میں اس کا مالک میں ہوں یا اللہ ہے؟ تو جب مالک بھی اللہ ہے تو اللہ ہی کو دیں گے تو وہ قرض ہوگا؟ نہیں, قرض نہیں ہوگا, وہ تو اسی کا. اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اے بندے تو نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے؟ مما رزقنا, ہم نے جو تجھے دیا اس میں سے دینا ہے. تو نے کوئی اپنے کہیں اور سے تھوڑی دینا ہے, یہ تو رب کے دیے سے دینا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا قرض دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ارے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن کے طور پہ دے؟ کیوں اللہ نے اپنی راہ میں دینے کو قرض سے تعبیر کیوں کیا؟ اس لیے کہ بندے کہیں تیرے دل میں یہ نہ آئے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. ارے تو رب کو قرض سمجھ کے دے, تیرا رب تجھے قرض واپس بھی لٹائے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اور رب جتنا اس کے خزانے میں ہے وہ اس شان کے لائق تجھے دگنا چگنا کر کے واپس کرے گا.
اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو داہنا ہاتھ ہے اس کی شان کے لائق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے داہنے ہاتھ میں کتنا خزانہ ہے. فرمایا جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں اللہ اپنے ہاتھ سے دیے جا رہا ہے اور پوری کائنات کے اندر ہر چرند پرند ہر چیز رب کی عطا سے، رب کے رزق سے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، سیو کر رہی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا اللہ کے دائیں ہاتھ میں ایک ذرہ بھی آج تک کم نہیں ہوا، آج تک کم نہیں ہوا. یعنی وہ دیے جا رہا ہے، کم ہوا ہی نہیں. نہ قیامت تک ہونا ہے نہ کبھی ہونا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کے پاس سب کچھ اس کا اپنا ہے. وہ دیے جاتا ہے پھر بھی کم نہیں ہوتا. اور بندہ سمجھے کہ دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، نہیں. اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کم ایک صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ہے سود، وہ انٹرسٹ، سود ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ فرماتا ہے صدقہ، یہ جو سود ہے یہ تباہ کر دے گا، سود کو اللہ مٹا دے گا، سودی پیسے کو اللہ ختم کر دے گا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اگر سود کی بجائے صدقہ کی طرف جائیں گے تو صدقہ تھوڑا دیں گے اللہ اس کو زیادہ بڑھا دے گا. اور ہم کیسے مومن ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا 5 لاکھ فکس کروا دیں گے سیونگ بینک کے اندر، سیونگ اکاؤنٹ کے اندر، تو مہینے کا 250 ملے گا مثال کے طور پہ، مہینے کا اتنا، سال کا اتنا، میرا بڑھ کے اتنا آ جائے گا. ابھی کچھ دن پہلے یہی سبز زار کی ایک ہماری بہن تھی، وہ میرے پاس آئیں، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے خاوند فوت ہو گئے، انہوں نے بینک میں جمع کروائے ہوئے تھے اتنے پیسے، اب ان کو انٹرسٹ ملا ہے لاکھوں روپیہ تھا، تو کیا یہ جائز ہے؟ اللہ اکبر. اب اس اللہ تعالیٰ اس بہن کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور بہت اچھی خاتون، اس کو سمجھ بھی آ گئی مسئلہ، اور اس نے اپنے پورے بینک اکاؤنٹ کے حساب لگا کے کہ کتنا میرے خامد کو 20 سال میں کتنا پیسہ ملا تھا، سارا اس نے سامنے رکھ کے اس پہ جتنا انٹرسٹ ملا تھا اس میری بہن نے راہ خدا میں دے دیا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں ہے. یہ میرا جب ہے ہی نہیں ہے تو میں پھر اپنے پاس کیوں رکھوں، یہ میری وراثت میں بنتا ہی نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو حقیقت بھی یہی ہے، جو آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے یہ سب رب کا دیا ہے. اگر اس میں ہم حلال کو اپنائیں گے تو برکت ہوگی، حرام کا ذریعہ اختیار کریں گے تو یقین کیجئے یہ نہ آپ کا رہے گا نہ بعد والوں کا رہے گا، یہ صرف وبال رہے گا. یہ آج بھی وبال ہے، کل بھی وبال ہے. تو اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. اور زکوٰۃ کا نصاب آپ کو میں نے بتا دیا.